میرے نبی آ گئے، پیارے نبی آ گئے، سونے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار آئے، مرحبا دلدار آئے، مرحبا سالار آئے، مرحبا مختار آئے، مرحبا غمخوار آئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میں درود و سلام کے صیغے پڑھا ہوں آپ بھی اسے دہرائیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک بار بزرگوں کے میلاد کے اس پروگرام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر اس پروگرام میں شامل رہیں، نہ صرف تنہا رہیں بلکہ اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقربا کو بھی اس کی لنک شیئر کریں۔ اس پروگرام کو جہاں تک ہو سکے آپ پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا آج ہمارے لیے فری پلیٹ فارم ہے تو اس کا استعمال کریں۔ تو اچھی نیتیں شامل حال رکھیے گا اور اول تا آخر اللہ پاک کی رضا کے لیے، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو سیکھنے کے لیے، ان کے میلاد کی خوشیاں منانے کا جو حدیثوں میں ذکر ہے، معجزات مصطفیٰ کے حوالے سے اپنے دل کی مرجھائی ہوئی کلیوں کو کھلانے کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر سلسلے میں رہیے گا اور اس کی دعوت بھی دیتے رہیے گا۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو کوئی میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اللہ پاک اس پر 10 رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے اور جنت میں 10 درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں آفتوں بلاؤں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر سرکار کے دربار کی حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب
حبیب اللہ یہ کہتی تھی گر جا کر حلیمہ یہ کہتی تھی گر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر رسول خدا گئے ہیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں ہے ساری فضائیں خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے او شافع روزے جزا گئے ہیں یہ سن کر سکینہ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ سب زمانہ نواسوں کا صدقہ ولادت کا صدقہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے ادا گئے ہیں خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر مژدہ سنا کر اٹھو بہر تعظیم نور حسن اب اٹھو بہر تعظیم نور حسن اب عہد میں رسول خدا گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر میرے رسول خدا بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں اے عاشقان میلاد اے بزرگوں کی میلاد میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں ذرا دیکھیے تو صحیح کیا عشق تھا کیا انداز تھا جس کو شاعر نے اپنے انداز میں پیش کیا ہے میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان عالی شان میں تشریف لے آئے تو
دیگر گاؤں کی خواتین نے کہا اے حلیمہ آپ کے گھر میں تو کسل و پرسی کا عالم ہوتا تھا، دیا بھی صحیح طریقے سے نہ جلتا تھا، کیا بات ہے اب کئی کئی دیے اپنے گھر میں روشن کرتی ہو کہ آپ کا گھر پوری آبادی میں پورے گاؤں میں منور و مجلہ نظر آتا ہے، نور نور نظر آتا ہے؟ آپ فرماتی ہے کہ میں گھر میں کوئی دیے نہیں جلاتی، جس دن سے یہ شہزادے میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر آئی ہوں، ان کی نورانیت سے میرے گھر میں نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا سچ ہی کہا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، دیکھو تو سارے عالم میں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ ربیع الاول شریف کی آمد کیا ہوتی ہے؟ عاشقان رسول کی دل کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے، دلوں کا سرور بڑھ جاتا ہے، گھروں میں محلوں میں ایک الگ سی رونق ہوتی ہے۔ آئیے ایک بڑا پیارا واقعہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک کے حوالے سے بیان کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ شہر بلخ کا ایک تاجر، ایک بڑا بزنس مین تھا، جو بہت بڑا کاروباری جو ہے اس کا بڑا نظام تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ترکے میں اپنے بہت سارے مال و اسباب کے ساتھ ساتھ بہت بڑی دولت بھی اس نے چھوڑی تھی، وہ تھی نبی کونین میرے آنکھوں کے چین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک، 3 بال مبارک بھی انہوں نے اپنے وراثت میں چھوڑے تھے۔ اب بعد انتقال 2 بیٹے تھے، 2 بال ایک ایک بھائی نے رکھ لیا۔ تیسرے بال کے بارے میں بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا حصہ آپ رکھ لینا، آدھا میں کر لوں گا۔ چھوٹا بھائی چونکہ بہت بڑا عاشق رسول تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آقا پیارے داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک پر کینچی چلاؤں، اس کے 2 ٹکڑے کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بڑا بھائی دنیا کا لالچی تھا، تو اس نے فوراً کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ 3 بال مبارک تم رکھ لو اور یہ دولت مجھے دے دو۔ اس چھوٹے بھائی نے یہ سودا قبول کر لیا، سارا مال و سامان جو کچھ اتنا بڑا سرمایہ اس کے حصے میں آیا تھا، وہ ترکہ جو اسے ملا تھا اس نے اپنے بڑے بھائی کے حوالے کر دیے، اور 3 بال مبارک لے کر کے خوش ہو کر اسی کی برکتوں کو لوٹتے ہوئے اس نے جو ہے چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کیا۔ اب بزنس کرتے 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 اللہ پاک نے اس کی روزی میں برکتیں عطا کرنی شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھی مالدار ہو گیا۔ دوسری طرف وہ بڑا بھائی جو دنیا کی لالچ میں اس نے منہ مبارک کی عظمتوں کو نہ سمجھا تھا، اس کی قدر و قیمت نہ سمجھی تھی، وہ دن بدن خسارے پر خسارے اسے ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ ایک کنگال جیسی کیفیت میں آ گیا۔ کچھ وقت کے بعد اس چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت کے اس شہر بلخ کے ایک بزرگ اللہ کے ولی کے خواب میں نبی کونین میرے آنکھوں کے چین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ لوگوں کو یہ کہہ دو، جس کو کوئی حاجت ہو، جس کو کوئی ضرورت ہو، جس کی کوئی مجبوری ہو، کوئی کام اٹک گیا ہو، جس کو کوئی حاجت ہو تو وہ اس تاجر کے چھوٹے بیٹے کی قبر پر جائے اور حاجت کے لیے دعا کرے، اس کی حاجت پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بس اب کیا تھا، اس عظیم عاشق رسول کے مزار کی بڑی عظمت ہو گئی، لوگ جوق در جوق وہاں
جانے اور اپنی مرادیں حاصل کرنے لگے۔ اس عظیم عاشق رسول کو منہ مبارک کی بال مبارک کے ادب کا یہ صلہ ملا کہ بڑے بڑے لوگ جب اس مزار شریف کے قریب سے گزرتے تو اپنی سواریوں سے اتر جاتے، عذرائے تعظیم ادب و احترام کی وجہ سے اپنے سواریوں سے اتر کر کے پیدل چلتے اور مزار شریف گزرنے کے بعد پھر اپنے سواریوں پر سوار ہوتے تھے۔ تو اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی بھی کیا نرالی شان ہے۔ اللہ پاک اس بابرکت مزار شریف کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی نعمت سے خوب مالا مال کرے۔ کاش ہم گناہ گاروں کو بھی منہ مبارک کی زیارت اور برکات نصیب ہو جائیں۔ کے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چائے رحمت کی گٹا بن کے تمہارے سو ہم سیاہ کا روپیہ رب تپش محشر میں سایہ افغان او تیرے پیارے کے پیارے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی کچھ وضاحت بھی سمجھ لیجئے تاکہ اور ذوق میں اضافہ ہو کہ اعلیٰ حضرت اس شعر کے ذریعے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری خشک کھیتی پر کرم فرمائیے، آپ کے مبارک گیسو رحمت کی گھٹا بن کر چھا جائیں تو ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار وغیرہ کی سوکھی کھیتی ہری بھری ہو جائے۔ یا اللہ پاک، روز قیامت جب سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسائے، تانبے کی زمین دہکتی ہو، اس وقت تیرے پیارے محبوب دانِ غیوب منزہ عن الکل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے گیسوؤں کا ہمیں سایہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ منہ مبارک کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یہ کہاں سے سب لے آتے ہیں؟ تو یہ ہم اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے، قرآن بھی اس کا شاہد ہے۔ چنانچہ پارہ 30 سورۃ والضحیٰ آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، چاشت کی قسم اور رات جب پردہ ڈالے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے، صبح جو ہے ہم نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز، اس کے بعد طلوع آفتاب ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہو کر قدرے بلند ہو جائے، یعنی 20 منٹ کے بعد کا وقفہ جو ہے طلوع آفتاب کے بعد کا، اس کے بعد یہ چاش کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ اسی وقت فرعون کے بلائے ہوئے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوئے تھے، توبہ کی تھی، ایمان لے آئے تھے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں ان آیات میں چاشت سے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور رات سے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے عنبرین یعنی خوشبودار بال مبارک مراد ہیں۔ ہے کلام الہی میں شمس دوہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی
کسی کو ملا کہ کلام میں جینے کا شہا تیرے شہر کلام بقا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اس کی بھی کچھ وضاحت سمجھ لیتے تو ہم کو اور ذوق میں ہمارا اضافہ ہوگا. اے میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے قرآن پاک میں والضحیٰ فرما کر آپ کی مبارک چہرے کی قسم یاد فرمائی، اور واللیل اذا سجا فرما کر آپ کی مبارک زلفوں کی قسم یاد فرمائی ہے. گویا کہ دن منور ہے تو آپ کے مبارک چہرے کے صدقے، اور رات تاریک ہے تو آپ کی مبارک زلفوں کی برکت سے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مقام جو مرتبہ رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام و مرتبہ نہ کسی کو ملے، نہ پہلے کسی کو دیا گیا اور نہ قیامت تک کسی کو ملے. آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا خالق اللہ رب العزت آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ کے شہر اور آپ کی مبارک زندگی کی قسم یاد فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. FGN چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سر مبارک پر پورے بال رکھے، یعنی کبھی ایسا نہ ہوا کہ کہیں سے ترشوائے اور کہیں رکھے ہوں. بال آپ نے یا تو رکھے، زلفیں رکھی کان آدھے کانوں تک، کان کے لو تک، یا اتنے دراز ہوئے کہ زلف عنبرین نے شانوں کا بوسہ لیا. میرے آقا علیہ السلام نے کبھی زلفوں کو بڑھایا تو کاندھے مبارک اسے چوما کیا کرتے تھے. اس سے زیادہ بال بڑھانا یہ خلاف سنت ہے. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک نہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے. گوش تک سنتے تھے فریاد ابا تادوش. گوش تک سنتے تھے فریاد ابا کلام الامام کا جو کلام ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے بھی لغت لے کر کوئی بیٹھے، ڈکشنری لے کر بیٹھے کہ ان لفظوں کا معنی کیا ہے. آپ کی شاعری قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے. آئیے اس کی وضاحت سنتے ہیں. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں جب کانوں تک ہوتی تو اس میں اشارہ ہے کہ آپ ان مبارک کانوں سے اپنی امت کی فریادیں سنتے ہیں، اور جب مبارک زلفیں کندھوں تک آ جاتی تو گویا کہ یہ بتاتی تھی کہ اے بے گھرو گھبراؤ نہیں، کہ یہ مبارک کندھے تمہیں سہارا دینے، تمہیں پالنے کے لیے کافی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. FGN چینل کے ناظرین، روایت سے یہی ثابت ہے کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سر مبارک پر زلفیں رکھی، حالت احرام کے سوا مبارک بال ترشوائے یا حلق کروایا ہو یہ ثابت نہیں ہے. یعنی احرام سے نکلنے کے لیے جب بات آتی تو سرکار علیہ السلام حلق فرماتے، یعنی سر کو منڈا لیا کرتے تھے، اور یہ سنت ہے. اور تقصیر یعنی بالوں کو کم کرنے کا جو حکم ہے اس پر ایک مرتبہ دعا کی تھی، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد حلق کروائے اس کے لیے 3 مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے رحمت کی دعا فرمائی. حجۃ الوداع کا موقع تھا، یعنی آخری حج کا موقع تھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مینا میں تشریف لائے، جمرۃ العقبہ پر کنکریاں ماری،
پھر قربانی کر کے اپنے مکان عالی شان میں مینا شریف میں تشریف لائے، پھر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجام کو بلایا اور اپنے سر مبارک کے سیدھی طرف سے بال مبارک منڈوائے اور حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیے۔ پھر دل کی جانب، دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، ہم کہتے ہیں الٹے طرف، امیر علیہ سنت ہمیں سکھاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جب شان میں بات کی جائے تو الٹی طرف ہو ہی کیسے سکتا ہے، دل کی طرف والے بالوں کو آپ نے منڈوائے اور پھر وہ بال بھی حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کیے اور فرمایا ان تمام بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ آخری حج ہمیں امت میں پریشان ہو کر، آخری حج ہمیں امت میں پریشان ہو کر، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے حجۃ الوداع یعنی آخری حج کے موقع پر سرکار عالی وقار دو عالم کے تاجدار بِإِذْنِ پروردگار جنت کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا، نہیں سر مبارک کو منڈوا دیا، بالوں کو منڈا دیا اور بال مبارک تقسیم فرمائے۔ اس پر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اصل میں اس وقت منہ مبارک غم امت میں پریشان ہوئے اور گناہ گار امتیوں کی شفاعت کے لیے جسم اقدس سے جدا ہو کر امتیوں کے پاس پہنچے تاکہ تا قیامت ان کی زیارت کا شرف امت کو ملتا رہے اور سامان شفاعت ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک اپنے ہاتھوں سے صحابی رسول سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے اور یہ بھی فرمایا کہ اسے تقسیم کر دیے جائیں۔ اب اس سلسلے کی مزید برکتیں اور بہاریں انشاءاللہ دوسرے سلسلے میں ہم دیکھیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، اس عنوان کو مزید ہم آگے لے کر بڑھیں گے، اس کے بعد والے ایپیسوڈ میں آپ ضرور اس میں شامل ہوئیے گا اور مزید سیکھنے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ سرکار علیہ السلام کے بال مبارک جو 1400 سال پہلے صحابہ کرام میں تقسیم ہوئے تھے تو صحابہ کرام نے کس طرح اس کی تعظیم و توقیر کی، اس کی برکتوں کو کیسے لوٹا، اس کی بہاروں کو کس طرح عام کیا اور حدیثوں میں اس کی کیا کیا برکتیں ثابت ہوئی ہیں، حدیثوں میں رقم ہوئی ہیں، وہ سنیں گے۔ تب تک اپنا بڑا خیال رکھیے گا اور جشن ولادت کے دن بہت قریب ہیں، خوب تذک و احتشام کے ساتھ اپنے گھروں کو، محلوں کو، اپنے جتنے انداز سے ہو سکے خوشیوں کو آپ شامل کیجئے اور FGN چینل دیکھتے رہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرے نبی آ گئے، پیارے نبی آ گئے، سونے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار آئے، مرحبا دلدار آئے، مرحبا سالار آئے، مرحبا مختار آئے، مرحبا غمخوار آئے۔